امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں حالانکہ امام اعظم تو رسول اللہ ہے؟ بھائی ذرا توجہ رکھیں، آپ کو کس نے کہا حضور پاک امام اعظم ہے؟ قرآن میں ہے، حضور کے فرمان میں ہے، پھر سادے بندے حضور رسول اعظم ہے، پیغمبر اعظم ہے، نبی اعظم ہے، حضور رسول اعظم ہے، امام اعظم کہاں ہے؟ امام تو امام ہوتا ہے، وہ امام اعظم ہوتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر قائد اعظم آپ محمد علی جناح کو نہ کہا کریں، پھر حضور قائد اعظم ہے تو سارے کہیں گے بھئی حضور پاک رسول اعظم ہے، لیکن جب بر صغیر کی قیادت کی باری آئے گی تو ان قائدوں میں سب سے بڑے قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ تو میں کہوں گا صحابہ کے شاگردوں میں امام تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جب سب سے بڑے امام کی باری آئے گی تو امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ معراج میں فاتحہ نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے انبیاء نے نہیں پڑھی، آپ کی دلیل درست نہیں، نازل ہوئی تو افو سادے بندے، سورت مکی ہے، او چاچے 7 مرتبہ نازل ہوئی ہے، 7 من المثانی، 1 مرتبہ نزول ہے، 6 مرتبہ دل میں روعن فی القلب ہے، نازل نہیں ہوئی تھی، بوتھا اپنا شیشے ویکھنا چاہیے تھا۔ سادے بندے ہیں دنیا میں۔ یہ کیا لکھا ہے؟ حضرت بی فار یو میں انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے؟ حلال حرام اپنی جگہ، لیکن پیسہ ڈوبنا یقینی ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتے ہیں، محمدی کیوں نہیں کہتے؟ بھائی محمدی ہم امت کے لحاظ سے ہیں، حنفی ہم مذہب کے لحاظ سے ہیں۔ مجھے بتائیں، جب آپ سے کوئی پوچھے آپ کے ابے کا کیا نام ہے تو اپنے ابو کا نام بتاؤ گے یا حضرت آدم علیہ السلام کا؟ بولیے، کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام آپ کے ابو نہیں ہیں؟ بولیے پھر۔ تو عام تعارف کے لیے چھوٹا تعارف کیا جاتا ہے نا، میرے ابا، بڑے تعارف کے لیے حضرت آدم، تو جب چھوٹا تعارف پوچھا جاتا ہے تو حنفی، بڑا تعارف پوچھا جاتا ہے تو مسلمان محمدی۔ کیا کل آپ کو کوئی کہہ دے بھئی آپ پاکستانی ہیں یا پنجابی ہیں تو آپ کہیں گے پنجابی میری چھوٹی نسبت ہے، پاکستانی میری بڑی نسبت ہے، تو حنفی ہماری چھوٹی نسبت ہے، محمدی ہماری بڑی نسبت ہے۔ ہم نے کون سے انکار کیا؟ ہمارے لوگ محمدی نہیں ہیں۔ حضرت مولانا اسماعیل محمدی رحمۃ اللہ علیہ جو فوت ہو گئے، عزیز محمدی ہیں۔ ہمارے ڈی اے خان کے مولانا عبدالعزیز محمدی رحمہ اللہ، ہم میں تو ہیں لوگ۔ اگر رفع دین گھوڑے کی طرح دم ملانا، جب رفع دین کیا جاتا ہے اس وقت شریر گھوڑوں کا دم تھا یا نہیں تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، جب حضور نے فرما دیا تب میں بھی کہتا ہوں۔ پہلے کیا تھا کیا نہیں تھا وہ حضور پاک کا معاملہ ہے، جب حضور نے کہہ دیا تو ہم نے بھی کہہ دیا۔ مماتیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہیں؟ جی بالکل، دیوبندیوں کی نہیں ہوتی۔ مماتی ہو تو مماتی کے پیچھے ہوتی ہے، بریلوی ہیں تو بریلوی کے پیچھے ہوتی ہے، مودودی ہیں تو مودودیوں کے پیچھے ہوتی ہے، دیوبندی ہیں تو آپ اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں، اپنے پیچھے نماز پڑھیں، یعنی اپنے امام کے پیچھے۔ کہتے ہیں جو مجبوری میں پڑھی ہیں وہ خوشی سے لوٹا لیں۔ ایک نعرہ لگایا عقیدہ حیات النبی، آپ یہ کیوں نہیں کہتے عقیدہ حیات الانبیاء؟ بھئی دونوں کہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا امین آہستہ بھی ٹھیک، اونچی بھی ٹھیک۔ کیا احناف کا عقیدہ آپ نے رفع دین میں فرمایا کبھی کرنا کبھی مسلک سے ہٹا ہوا ہے؟ بھئی اللہ کے رسول نے شریر گھوڑا فرما دیا، اسی چھڑ دیتے ہیں، ہم نے چھوڑ دیا، اب اگلا فیصلہ آپ کر لیں۔ مسائل میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام حنیفہ کے ساتھ ان کے شاگردوں کا انفلاخ ہوتا ہے، حنفی مفتی مسئلے کو ٹھیک بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیسے سادہ ہے؟ کس نے کہا اختلاف ہوتا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کا امام صاحب سے اختلاف ہوتا ہے، ذرا کس نے کہا؟ پیش تو کریں۔ آپ نے صرف سنا ہے، پڑھا نہیں ہے۔ مقدمہ شامیہ میں موجود ہے، ما قلت قولا فیہ خالفت ابا حنیفۃ الا قد کان قالہ۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں ہم نے جس مسئلے میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے اس مسئلے میں امام صاحب کی 2 رائے ہوتی تھی، ایک رائے کو ہم نے لے لیا، ایک کو امام صاحب نے لے لیا۔ اسے اختلاف نہیں کہتے، اسے رائے کی دلائل کہتے ہیں۔ پتہ ہے ہی نہیں کہ اختلاف اور خلاف میں فرق کیا ہے اور باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ پھر تو یہی بات ہوئی کہ سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ اختلاف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اختلاف کر رہا ہے، بھائی اختلاف ہوتا کیا ہے؟ کوئی چیزیں ہوتی ہیں، 2 رائے ہوتی ہیں، علاقائی سطح پہ ہائی کورٹ کرے گا، ملکی سطح پہ سپریم کرے گا۔ چھوٹے مسائل پہ 2 رائے ہیں، شاگردوں نے رائے لے لی تو ان کا قول ہو گیا، امام صاحب نے دے دی تو ان کا ہو گیا، اصل قول امام ابو حنیفہ کا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نماز آسمان پر حضور کو بلا کے دی، کیا اللہ اوپر آسمان پر ہے؟ جی نہیں، اللہ آسمان پر نہیں ہے، اللہ آسمان پر بھی ہیں، زمین پر بھی ہیں، آسمان زمین کے درمیان بھی ہیں، ہر جگہ ہے۔ اگر کہیں گے حضور پاک آسمان پہ گئے، اللہ آسمان پہ تھے،
حضور پاک سے پہلے حضرت موسیٰ نے کوہ طور پہ اللہ سے ملاقات کی تھی، پھر کل کوئی کہہ دے گا کوہ طور پہ اللہ ہے، کیا کہو گے؟ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ سامنے والے کی حیثیت دیکھتے ہیں۔ اگر بندہ آپ اور مجھ جیسا ہے، ملاقات اللہ مسجد میں کرتے ہیں۔ بندہ حاجی ہے، ملاقات خانہ کعبہ میں ہوتی ہے۔ بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، ملاقات کوہ طور پہ ہوتی ہے۔ بندہ رسول پاک علیہ السلام جیسا ہے، ملاقات عرش معلیٰ پہ ہوتی ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، حیثیت سامنے والے کی دیکھی جاتی ہے۔ بھائی دیوبندی مولوی انجینئر مرزا سے زیادہ مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ ان کو سن کے لوگوں کو شعور پیدا ہو رہا ہے، کتابوں کو مطالعہ کرتے ہیں۔ بھائی میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں، آن دا نیٹ آن دا ایئر کہہ چکا ہوں، مرزا صاحب کو ہم سے گفتگو کرا لیں، 2-2-4 ہو جائے گا۔ مرزا ان کو بلاتا ہے جن کو مناظرہ نہیں آتا، تو نہیں، جن کا مناظرہ کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہیں نہیں بلانا جندہ کم ہے۔ مینو بلاؤ نا، میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، ہمیں تو نہیں بلاتے۔ ہمیں تو کال کر کے مرزا کے بندے کہتے ہیں جی مفتی صاحب کن چکروں میں پڑ گئے ہو، آپ تو علمی بات کرتے ہیں، کیوں مرزا صاحب کو چھیڑتے ہو؟ یہ آن دا کال آپ ہمیں کہلواتے، ہم سے بات کر لو۔ میں نے کہا آپ حضرت معاویہ اور حضرت تھانوی اور اس طرح بزرگوں کے خلاف بک بک چھوڑ دو، ہم آپ کے خلاف بات کر لو، چھوڑ دیں گے؟ اجی تو انو زیادہ جرات ہے تے گونگے ایسی بھی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک دن تمہیں آنا پڑے گا، یاد رکھنا، اور ایک دن آئے گا اور سمجھ آئے گا۔ انجینئر پلس عالم اگر ہوتا تو بات ہوتی نا، یہ جسٹ انجینئر ہے، یہ انجینئر ہے، عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے۔ عالم ہو تو مسئلہ بتائے، انجینئر ہو تو تھلی سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے، یہ جو بھیم لگی ہوئی ہے یہ لٹکا میں ہے یا ڈیسک ٹاپ لیول میں ہے یا ٹاور لیول پہ ہے، یہ بتائے۔ چھت سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے، دیوار بدگنیا یا گنیا ہے، یہ انجینئر کا کام ہوتا ہے۔ تو آپ اس سے مسئلے چیک کرانے بیٹھ گئے، تو حال تو یہی ہوگا کہ تابعین میں اکثر جھوٹے تھے، نعوذ باللہ۔ حضور پاک کے لیے کہتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے یہ چھوکرا کہاں سے آ گیا جو پیغمبر کے لیے یوں کہے، آپ کہیں جی بڑا عالم شعور پیدا ہو رہا ہے، یہ شعور ہے جو نبی کو چھوکرا کہے؟ نہیں کہا، آپ نہیں سنا آپ نے یوٹیوب پہ اس کا کلپ؟ پھر بھی لوگ کی بیٹھے ہیں ایسی گل سننے ہیں، یار تھوڑا تو گزارا کرو۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، حضرت عزیر کی طرف واقعہ منسوب ہے، اگر نبی زندہ ہے تو 100 سال سوئے کیوں؟ جو 100 سال سونے کا ذکر ہے یہ تیسرے پارے کے دوسرے صفحے پہ ہے، ادھر حضرت عزیر علیہ السلام کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ اس آیت میں اوکلذی مر علی قریہ، ایک گزرنے والا گزرا، آپ نے حضرت عزیر کہاں سے لے لیا؟ حضور نے تو نہیں فرمایا گزرنے والے عزیر ہیں، ورنہ آپ حدیث دکھا دیں۔ اللہ نے تو نہیں فرمایا گزرنے والا عزیر ہے، آپ حدیث دکھا دیں۔ کہاں لکھا ہے عزیر ہے؟ جس حدیث میں لکھا ہے نا حضرت عزیر ہے، اس حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ عزیر نبی ام لا ادری، حضرت عزیر کو اللہ نے نبوت دی تھی یا نہیں؟ حضور فرماتے اللہ نے اس کا علم ہمیں نہیں دیا، تو پھر حضرت عزیر کو نبی ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا، ابو داؤد کی پوری بات ماننی پڑے گی پھر آپ کو۔ نمبر 2، اگر گزرنے والے حضرت عزیر بھی ہوں اور حضرت عزیر نبی بھی ہوں تو پھر بھی ہمارے مخالف نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ فوت ہونے کے بعد اٹھ آئے تھے، تو یہ فوت ہونے کے بعد اٹھ آنا یہ تو قرآن پاک میں نہیں ہے۔ سورۃ مؤمنون آیت نمبر 100 میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے والا تو قیامت میں اٹھے گا، تو پہلے اٹھ آنے کا مطلب ہے انہیں موت نہیں آئی تھی، وقتی طور پر نظارہ کرایا گیا تھا، اور جسے موت آئے اس کے حالات اور ہوتے ہیں، جسے نظارہ کرایا جائے اس کے حالات اور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ موت والی دلیل لائیں تو بات بنے گی۔ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی لوگوں میں اختلاف ہے، صرف حنفی مسائل مانیں دوسرے قرآن حدیث کے مطابق۔ حضور پاک کی قرآن پہ 7 طریقوں سے عمل کر سکتے ہیں، جسے کہتے ہیں 7 یا 10 قراتیں، 7 قراتوں میں جو قرات پڑھو حق ہے۔ تو اس طرح حضور کی سنت پہ عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، جس طریقے پہ عمل کرو حق ہے۔ لیکن جن کی ٹھکائی میں نے کی ہے نہ وہ شافی ہیں، نہ مالکی ہیں، نہ حنبلی ہیں، وہ کوئی اور گروپ ہے۔ صحابہ یزید کو صحیح سمجھتے تھے، لعنت بھیجنا کیسا ہے؟ صحابہ نے بیعت کی تھی، قتل حسین کے بعد بیعت توڑ دی تھی، صحیح بخاری میں موجود ہے، اہل مدینہ صحابہ نے بیعت توڑ دی تو یزید نے مدینے پہ حملہ کیا تھا، اس لیے ہمارا یزید سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا یزید سے کوئی واسطہ نہیں۔ جو تمہیں یزیدی کہے نا یزید اچھا تھا، دلیل نہ دینا، یوں جھولی اٹھانا، ایسا کہنا آؤ دعا کرتے ہیں اللہ جو حسین کا ساتھ دے اسے حسین کے ساتھ اٹھا، جو یزید کی تعریفیں کرے اسے یزید کے ساتھ اٹھا۔ اگر ان میں جرت ہے تو آمین کہہ دے، اگر یزیدی یزید کو اچھا سمجھتے ہیں، جرت ہے تو آمین کہہ دے۔ میں کچھ دنوں پہلے ایک جگہ بیان کر رہا تھا، مجھ سے کسی نے کہا ہاں یہ 11 ربیع الاول 11 محرم الحرام کی بات ہے، میں کراچی میں جمعہ پڑھا رہا تھا، تو ایک شخص نے پرچی بھیجی آپ کا یزید کے بارے کیا خیال ہے؟
میں نے کہا جو خیال حضرت حسین کا تھا. نہیں سمجھ, جو خیال حضرت حسین کا تھا یزید کے بارے میں وہی ہمارا خیال ہے. ہمارا یزید سے بابا کوئی واسطہ نہیں ہے, ہم حسینی ہیں. آپ امام صاحب کا اصل نام کم ہی جانتے ہیں. امام اعظم کہتے ہیں کیا ان سے بڑا کوئی امام کہا جائے, نہ نبی اور نہ صحابہ. بھائی صدیق اکبر کا معنی سب سے بڑا سچا ہے, تو پھر حضور کو صدیق اکبر کہو. ابو بکر کیوں کہتے ہو؟ صحابہ میں سب سے بڑا سچا ابو بکر, تابعین میں سب سے بڑا امام اعظم ابو حنیفہ. تو نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ ابو ہریرہ کہتے ہیں, عبد الرحمن کیوں نہیں کہتے؟ میں مشہور حضرت ابو ہریرہ ہیں, عبد الرحمن ان کا نام اتنا مشہور نہیں ہے. تو مشہور امام اعظم ہیں, ان کا نام نعمان بن ثابت اتنا مشہور نہیں ہے. تو اس میں کون سا حرج ہے؟ مولانا گھمن صاحب کو فلاں بزرگ نے غلط کہا, آپ اس کو ٹھیک کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے کسی بزرگ کی وجہ سے گھمن صاحب کو نہیں مانا کہ ان کی وجہ سے ان کو غلط کہتے. ہم نے گھمن صاحب کو گھمن صاحب کی وجہ سے مانا ہے, اس لیے کسی بندے کی وجہ سے مانا ہوتا تو ہم انکار کر دیتے. آپ علماء کے مخالف نظریات رکھیں, قرآن حدیث پر دلیل دیں تو آپ غلط, کوئی مخالف دے تو اپنی وجہ نکال لیتے. میں نے کون سی دلیل قرآن حدیث کے خلاف لی ہے وہ لکھ کے بھیج دیتے تو میں جواب دیتا. خالی گلا نال تے کم نہیں بڑھتا نا میرا پتر. آپ کے بڑوں نے شادی کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال لکھی, اتنی کم عمر میں بے ادبی نہیں ہے. یہ پرچی دوسرے صفحے پر بھی ہے. اچھا دوسرے تے دیکھیے, آپ نے بخاری کی پہلی حدیث بدل الوحی حضرت عائشہ سے مروی ہے, کم از کم حضرت عائشہ کی عمر 5 سال لگائیں تو ہجرت کے موقع پہ عائشہ 18-19 سال. یہ اپنے جیب میں رکھو تاریخیں. حضرت عائشہ کی عمر 6 سال ہے تو نکاح کے وقت, تجھے کس نے کہا نکاح کے وقت رخصتی کے وقت عمر 6 سال ہے؟ رخصتی کے وقت عمر 9 سال ہے. اور آپ سمجھتے ہو کہ 9 سال کی بچی چھوٹی ہے تو وہ عجم کی چھوٹی ہے. عرب کی 9 سال کی بچی جوان ہوتی ہے. عرب کی مٹی آپ نے دیکھی نہیں ہے. عرب کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے آج تک ایک لقمہ نہیں کھایا, تمہیں پتہ ہے. میری تیسری اہلیہ الحمدللہ سعودی عرب سے, بائی برتھ وہاں سے ہے. آپ اردو ایسے نہیں بولیں گے جیسے وہ عربی بولتی ہے. میں جانتا ہوں عرب کی مٹی کتنی گرم ہے اور کتنی ٹھنڈی ہے. تو اسی گل کر دو عربی کی ہے, عربی کی ہے. ہوں کوئی فرق دسنا ہے تو دسو مینوں. میری تیسری اہلیہ الحمدللہ مکہ مکرمہ سے. اور اگلی بات, حضرت عائشہ کا نکاح حضور پاک نے کیا فرمایا تھا؟ ابو بکر اس رشتے کا نکاح اللہ نے عرش پہ کیا ہے حدیث یا نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے کس عمر کی بیوی کس عمر میں حضور کو دینی ہے. تو ہی سنو 10 9 تے 8 تے 6 تے 4 جیب میں رکھ اپنی باتیں. اللہ نے نکاح کر کے دیا ہے, ابو بکر نے دیا ہے, حضور نے لیا ہے. لینے اور دینے والے دونوں خوش ہیں. یہ کوئی رشتہ آج ہو رہا ہے کہ میں تم سے پوچھوں عمر کتنی تھی یا کتنی نہیں تھی؟ یہ کوئی آج کی بات ہے؟ آج رشتہ ہو رہا ہے, چلو ہم تم سے پوچھیں. او بھائی عرب کی 9 سال کی بچی 18 سال کی لگتی ہے. عرب کی مٹی میں کھجور شامل ہے. آپ کو کیا پتہ ہے؟ تسی کھجور تو 2 دن شربت پیو, تیسرے دن مینوں دسے. آپ نے فرمایا تورات انجیل پہ نشان لگے ہیں, اس دور میں موجود تھی, اصل یا نقل, جو نشان لگائے ہیں اصلی یا غیر اصلی, تو اس بارے میں کوئی بات کریں. میں نے کہا کہ جو تورات اب ہے وہی میرے پاس ہے. یہ تھوڑی کہا کہ وہ اصلی ہے, اوریجنل ہے. اچھی جو یہودیوں نے چھاپی ہے وہی ہمارے پاس, جو عیسائیوں نے انجیل چھاپی ہے وہ ہے, جو صابیوں نے زبور چھاپی ہے وہی ہے. اب وہ اصلی نقلی انہیں پتہ ہے, وہ اصلی سمجھتے ہیں تو اصلی حوالہ لے لو, نقلی سمجھتے ہیں تو نقلی لے لو. ہم سمجھتے ہیں نا وہ محرف ہے, ہمارا نظریہ ہے کہ وہ تبدیل شدہ ہے, ان کا تو نہیں ہے. لہٰذا ان کو تو ان کی کتاب ہم پیش کر سکتے ہیں. تو آڑے مقتدی بڑے سادے لوگ ہیں. میں کہوں نا میں نے کھانا کھایا, کہیں گے اچھا دائیں ہاتھ سے کھایا ہے؟ نہیں, کان سے کھایا ہے. تو خود ہی سمجھ جایا کرو کہ مسلمان کا عقیدہ پچھلی کتابوں کے لیے کیا ہونا چاہیے. یہ وہی حال ہے. میرا ایک شاگرد تھا, میں بیٹھا ہوں, رات بات چل رہی ہے, میں نے کہا صبح میں سفر پہ جاؤں گا, تو کہتے استاد جی مجھے لے جائیں. 3-4 لڑکے بیٹھے ہیں, تو میں نے کہا میرے ساتھ بیگم ہوگی. تو کہتے اچھا اپنی بیگم؟ میں نے کہا نہیں تیری بیگم. وہ سادہ بندہ, جب بندہ بیگم کہتا تو اپنی مراد ہوتی ہے, پڑوسی کی نہیں ہوتی. کہتے اچھا اچھا غلطی ہوگی. تو مجھ سے ایسے سوال آپ پوچھتے ہیں, اجی تورات اصلی یا نقلی؟ میں اس کو اصلی مانتا ہوں, میں تورات والا ہوں. فَإِنَّكَ لَا تُصْبِحُ الْمَوْتَىٰ. اما عائشہ کا قول کیا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو سماع موتیٰ کا انکار فرمایا ہے وہ کافر مردے کے لیے. ابو جہل کے قبر کی بات ہو رہی تھی, قلیب بدر. حضور پاک کا انکار نہیں کیا. اما عائشہ کی اگر بات ماننی ہے تو کہہ دے, ابو جہل نہیں سنتا تو میں بھی کہوں گا جی ٹھیک ہے. لیکن اما عائشہ کی بات پوری مان. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
حضور پاک کے سما کی قائل ہیں، وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ۔ امام سمودی لکھتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے بن رہے تھے، میخ ٹھوکتے وقت ذرا زور سے ایک مستری نے میخ ٹھوکی تو اماں عائشہ نے حضرت علی کو فرمایا، علی اس کو باہر جا کر میخ دروازے میں لگائے، اس کی آواز سے حضور کو قبر میں تکلیف ہوگی۔ تو اماں عائشہ نے جو کافر مردے کے لیے بات کی ہے تو وہ مجھے سناتا ہے، اگر اماں وہاں اماں ہے تو اماں یہاں اماں بھی ہے، حلالی بن، دونوں جگہ اماں کا احترام کر۔ میں دونوں جگہ کرتا ہوں۔ مولانا لکھ کے لے آئے ہیں، بھی چلو پین کوئی نہیں تو موبائل تے لکھ لیں۔ یہ دنیا کا کون سا قانون ہے کہ صحابی جو مرضی کرے ناحق قتل کر دے اسے معاف ہے، عام بندہ کہے تو دوزخ؟ جی بالکل، قرآن کریم کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابی سے اللہ راضی ہے۔ تو جب صحابی سے اللہ راضی ہے، اس سے کوئی خطا ہو بھی جائے تو اللہ نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتا۔ رب نے رضا کی سرٹیفکیٹ دی ہے، کسی تیفو میفو نے نہیں دی، کسی پھتو ریتو گامے نے نہیں دی، صحابی نے دی ہے، ان کو گولڈن چین حاصل ہے رضی اللہ عنہم۔ اس سے بڑی کوئی بات ہے بھائی؟ اولئک حزب اللہ، اللہ کا لشکر، اولئکم الصادقون سچے، اولئکم الصدیقون بہترین سچے، اولئکم المؤمنون حقا حقیقی مومن، اولئکم خیر البریہ دنیا کی بہترین مخلوق۔ یہ سرٹیفکیٹیں رب نے دی ہیں، تو اور میں نے نہیں دی۔ ہمیں امن کمیٹی کا کارڈ مل جائے تو پولیس والوں کے سامنے یوں بازو پھیلا کے لوگ چلتے ہیں، اجی میرے کول تے کارڈ ہے، میں پرچی وٹوائی کھلوتا ہوں بھیا، میرے کول تے کارڈ ہے۔ آپ کو ایک کارڈ مل جائے تو خوشی سے گھومتے ہیں، جی ڈبل سواری کی مجھے اجازت ہے، میں جرنلسٹ ہوں۔ تو تجھے کارڈ ملے تو بڑا بندہ بن جائے، جس کو اللہ نامہ اعمال میں رضی اللہ کہہ دے وہ بڑا نہیں ہے؟ اجی صحابی کو ہی کہہ دے۔ پہلے بندے کو اپنی شکل دیکھنی چاہیے، پھر صحابہ پر بات کرنی چاہیے۔ شیشہ خراب ہو تو شیشے کو تھوڑا پونجھ کے دیکھنا چاہیے۔ آپ کے ایک ویڈیو بیان میں سنا جس میں آپ نے کہا ختم نبوت پہ عنوان پہ قادیانیوں کے مناظرے میں دیوبندی بریلوی شیعہ اہل حدیث کا میں نمائندہ وکیل ہوں، کیا شیعہ ختم نبوت کا قائل ہے؟ امیر عظیمت نے اس بارے میں کیا کہا تھا؟ شاہ ولی اللہ نے کیا کہا؟ زیارت ہوئی، آپ اس کے بارے میں اپنا نظریہ دیں۔ میں سمجھا تھا کہ عقیدہ امامت پڑھیں، عقیدہ امامت پڑھو تو نتیجے پر پہنچا کہ قائل نہیں ہے، اس نتیجے پر آپ رہنمائی فرمائیں۔ بھائی آپ کی بات بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ جو مسلک ختم نبوت کا قائل نہیں ہے وہ کوئی سا مسلک ہو، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، اس میں اینی ون مسلک، اس پہ کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب قادیانیوں کے خلاف تحریک چلائی تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعوں کا مظہر علی اظہر ان کا ساتھ تھا۔ تو جب ان کے ساتھ تھے تو قادیانی لڑانے کے لیے کہتے تھے تو شیعہ ہے یا سنی ہے یا بریلوی ہے یا دیوبندی، تاکہ آپس میں لڑیں ہم بچ جائیں۔ تو مشترکہ طور پہ سب مسالک نے ایک ہو کر کہا تھا کہ ہم تمہارے مخالف ہیں، ہم اس مسئلے پر ایک ہیں۔ جب ان لوگوں نے عطا اللہ شاہ بخاری کا ساتھ دے کے کہہ دیا کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں تو پتہ چلا یہ وہ رافضی نہیں ہے جن کی بات شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کی ہے، تو بات فائنل ہو گئی۔ تو جو ختم نبوت کا قائل ہے وہ کوئی دیوبندی بھی ہو تو مسلمان ہے، جو ختم نبوت کا قائل نہیں ہے وہ کوئی دیوبندی بھی ہو تو کافر ہے۔ میں کہا ختم نبوت کے قائل کو مسلمان، ختم نبوت کے منکر کو مسلمان کہہ دوں گا؟ دیکھیں نا وہی حال ہے، آپڑی بیگم آدھی بات کرتے ہیں، پوری بات کیا کرے بھائی۔ مولوی عبدالواحد قریشی سنی ہے، شیعہ نہیں۔ کیا بدری صحابہ کرام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے؟ تو بھائی صحابہ کرام نے بیعت توڑ دی ہے جب واقعہ ہے کربلا ہوا ہے، مدینے پر یزید نے حملہ کیا ہے۔ کرنا تمہیں یاد ہے، توڑنا تمہیں یاد نہیں۔ اور کرنے سے یزید اچھا ہوتا ہے تو بیعت توڑنے سے برا بھی تو ہو جاتا ہے نا۔ اب توڑنا صحیح بخاری جلد 2 میں موجود ہے۔ حضرت جمہور اہل سنت کا موقف یزید کے بارے میں خاموشی ہے، آپ نے فاسق کہا، آپ نے جھوٹ بولا۔ جمہور اہل سنت کا موقف ہے یزید کے کفر میں خاموشی ہے، فسق میں نہیں، کہ کافر کہیں یا نہیں تو اس بارے میں خاموشی ہے، فاسق کہنے میں نہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اجوی 42 میں ہر صفحے پہ یزید کا نام لکھا، آگے پلیت لکھا ہے۔ آپ یزید کو بچانے والے بڑے آگے۔ جمہور کا موقف خاموشی اس کے کفر میں ہے کہ کافر ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کافر ہے، امام حنیفہ نے خاموشی کی، تو اس کے کفر میں خاموشی ہے، اس کے فسق پر سب کا اتفاق ہے۔ اگر یزید بہت اچھا لگتا ہے تو پتر دنا یزید رکھ، پھر خود کو ابو یزید کہہ۔ جو لوگ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں پہلی رکعت میں، پھر کیا حکم ہے؟ اگر یہ بیمار ہیں، جسم کوئی موٹا تازہ ہے یا کوئی تکلیف ہے تو بیٹھ جائے۔ 2 سجدوں کے درمیان اللہ کے رسول سے بیٹھنا بھی ثابت ہے، یہ پکڑا۔ 2 سجدوں کے بعد اللہ کے رسول سے بیٹھنا بھی ثابت ہے، ساتھ لکھا ہوا ہے فلما ثقل بدنہ، جب آپ علیہ السلام کسی تکلیف میں ہوتے تو 2 سجدوں کے بعد استراحت فرماتے۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ کوئی استراحت نہ فرمائے، اٹھ جائے،
آج صبح میرے گھٹنے میں تکلیف تھی، میں نے بھی سجدہ استراحت کیا ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ تو سجدہ استراحت کرنا چاہیے اگر آپ کو تکلیف ہے. تکلیف نہیں ہے تو ہر وقت تسی سجدہ استراحت کرو تو یوں نہیں ہوتا. اب آپ مجھے موبائلیں پیش کریں گے، بینو ویک کے جواب دو، کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھا کرو، حضور پاک کا حکم ان میں سے کسی کتاب میں نہیں ہے، جھوٹ لکھا ہے. اس میں لفظ ہے اقرا بہا فی نفسک، دل میں پڑھو. دل میں پڑھا نہیں جاتا، سوچا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں علماء کا سیاست سے کیا تعلق، مولانا فضل الرحمان کا نام غلط لیتے ہیں. اچھا مولانا کا غلط لیتے ہیں تو ان کو قیامت میں سمجھ آ جائے گی. باقی رہا علماء کا سیاست سے کیا کام، یہ تو یہی ہے کوئی کہے ریل گاڑی پٹڑی پر چل رہی تھی، تو ریل گاڑی موٹر وے پر چلے گی؟ کہاں چلے گی؟ پٹڑی پر. تو سیاست تو انبیاء کی وراث ہے. مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، سیاست انبیاء سے شروع ہے. جیسے عالم نبی کا وارث علم میں ہے، نماز میں ہے، نکاح کے خطبے میں ہے، جمعہ کے خطبے میں ہے، جماعت میں ہے، ممبر پہ ٹھہر کر خطاب میں نبی کا وارث ہے، ویسے نبی کا وارث سیاست میں بھی ہے عالم. تو اس لیے علماء حضور کی وراثت میں سیاست کے اندر ہیں. اگر علماء سیاست میں ہے تو اپنی پٹڑی پر ہیں، جیسے ریل اپنی پٹڑی پر ہے. تو کوئی کہے ریل پٹڑی پر ہے تو ٹھیک ہے، ریل اپنا کام کر رہی ہے. علماء اگر سیاست میں ہوں تو ٹھیک کر رہے ہیں، ان کا کام ہے. ہم اور سیاست کس کو دیں جو قل هو اللہ احد بھی نہ پڑھ سکے، اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھے، اس کو دے دیں؟ بھائی ہم نے مدرسہ سنبھالا ہے، حضور کی وراثت ہے. ہم نے محراب سنبھالا ہے، حضور کی وراثت ہے. ممبر سنبھالا ہے، حضور کی وراثت ہے. اسی طرح خطبات سنبھالے ہیں، حضور کی وراثت ہے. تو سیاست کا میدان بھی علماء نے سنبھالا ہے، حضور کی وراثت ہے. اگر یہ علماء نہ ہوتے نا تو قادیانیوں کو نکیل جو ڈالی تھی قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے، یہ علماء نے سیاستدان بن کے ڈالی تھی. آج قادیانی کہتے ہیں تاکہ مولوی اسمبلی میں نہ ہو اسی جو مرضی آئے کر لیں. میں نے کہا سنو، یہ اسلام بھی قیامت تک رہے گا اور یہ ختم نبوت کا قانون بھی قیامت تک رہے گا. یہ پاکستان بھی قیامت تک رہے گا. نہ اسے کوئی میلی آنکھ دیکھ سکا ہے، نہ قانون ختم نبوت کو کوئی میلی آنکھ دیکھ سکے گا. ٹھیک ہے میرے بھائیو، اسی لیے علماء سیاست کریں گے اور قادیانیوں کی دم پر پاؤں رکھ کے کریں گے انشاءاللہ.